السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ ونوحًا اور نوح علیہ السلام، اذ نادا جب انہوں نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، فاستجبنا لہ پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ بس ہم نے نجات دی ان کو، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم ایک بڑے کرب سے، ایک بڑی مصیبت سے، وَنَصَرْنَاهُ اور ہم نے مدد کی ان کی، من القوم الذین اس قوم سے وہ جنہوں نے، کذبوا جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیات کو، انہم کانوا بے شک وہ تھے، قوم سوء بری قوم، فاغرقناہم اجمعین پھر ہم نے غرق کر دیا ان سب کو۔ ان آیات میں نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کے لیے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن قوم بت پرستی سے باز نہ آئی۔ بالآخر ان کو غرق کر دیا گیا طوفان نوح کے ذریعے۔ یہاں کرب عظیم سے مراد وہ طوفان ہے جس کے ذریعے تمام مشرکین کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان بھی غرق ہونے والوں میں شامل تھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ داود و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام، اذ یحکمان جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ جب چر گئی تھیں اس میں، غنم القوم کسی قوم کی بکریاں، وکننا لحکمہم اور ہم تھے ان کے فیصلے کے وقت، شاہدین موجود۔ ان آیات کے پہلے حصے میں ایک فیصلے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ایک کھیت والا اور ایک بکریوں والا تھا۔ ان کا کچھ اس طرح سے قصہ ہے کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور دوسرے شخص کا کھیت تھا۔ جو بکریاں تھیں وہ دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کی کھیتی چر گئیں، یعنی ساری خراب کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے، فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والے لے لیں تاکہ اس نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ بکریاں کچھ عرصے کے لیے کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں، وہ ان سے فائدہ حاصل کرے، اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ کھیتی کی آباشی اور دیکھ بھال کریں، اسے صحیح کریں۔ جب وہ اپنی اسی حالت میں آ جائے جو چرنے سے پہلے تھی، تو کھیتی والے کھیتی کو لے لیں اور بکریوں والے بکریوں کو لے لیں، تو اس طرح کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ یہ زیادہ بہترین فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو کہا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا تھا۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا فَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ پھر ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا اور ہر ایک کو ہم نے دیا حکمت اور علم۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ اور مسخر کر دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو، يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وہ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے، وَكُنَّا اور ہم فاعلین کرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ اور ہم نے سکھایا، صنعۃ لبوس لکم تمہارے لیے، صنعت لبوس لباس کی، صنعت کا مطلب کاریگری، لباس بنانے کا کام، لتحصنکم تاکہ وہ بچائے تم کو، من بأسکم تمہاری لڑائی سے، فہل انتم شاکرون پھر کیا تم شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرمائی اور بیان کیا کہ ہم نے اس معاملے کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، یعنی انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ ان آیات کے دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی حکمتیں اور علم عطا فرمایا تھا، ان کو بہت سے معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور وہ ان کے ساتھ تسبیحات میں مشغول ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ تم لڑائی سے بچائیں۔ لڑائی میں بچانے والا جو لباس ہوتا ہے نا اسے زیرہ کہتے ہیں، جنگی لباس ہوتا ہے، لوہے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا اور ان کو سارا طریقہ بتایا تھا کہ کیسے کڑیاں جوڑنی ہیں اور کیسے یہ لباس تیار کرنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ ہوتی تھی، بغیر کڑیوں کے، حلقوں کے بغیر۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حلقے بنا کے زرہیں جوڑی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ان کو سمجھایا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، عاصفةً تیز چلنے والی، تجری بِأَمْرِهِ جو ان کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي اس سرزمین کی طرف وہ جو بارکنا فیہا ہم نے برکت دی تھی اس میں، وَكُنَّا اور ہم تھے بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ہر چیز کے جاننے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ان میں سے ایک معجزہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم کے مطابق برکت والی زمین کی طرف چلتی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیاطین میں سے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ جو غوطہ لگاتے تھے ان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور کام کرتے تھے اس کے علاوہ، وَكُنَّا اور ہم تھے لَهُم ان کے حافظین نگرانی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ہماری نگرانی میں سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے ان کے لیے ہر کام کرتے تھے، ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے، موتی نکالتے تھے، قیمتی پتھر نکال کر لاتے تھے، مونگے لاتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی جو بھی وہ کام وہ کہتے تھے نا وہ کرتے تھے، جیسے عمارتی کام بنانا، کھانا وغیرہ تیار کرنا، مورتیاں بنانا، اونچے اونچے محل تعمیر کرنا، یہ سارے جن کام کرتے تھے ان کے انڈر۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ وَأَيُّوبَ اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا ربہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، وانت ارحم الراحمین اور بے شک آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ فاستجبنا لہ پھر ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر پھر ہم نے دور کر دی جو بھی ان کو تکلیف تھی، وآتیناہ اہلہ اور ہم نے دیے ان کو ان کے گھر والے، ومثلہم اور مثل ان کے، معہم ساتھ ان کے، رحمت من عندنا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وذکرہ اور نصیحت، للعابدین عبادت کرنے والوں کے لیے یا بندگی کرنے والوں کے لیے۔ ان آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا جس میں انہوں نے صبر و شکر کیا۔ یہ آزمائشیں اور تکلیفیں کیا تھیں اس کی کوئی تفصیل تو نہیں ملتی اور نہ کوئی اس کی صحیح سند موجود ہے، لیکن قرآن کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، دنیا، اولاد وغیرہ سے نوازا ہوا تھا۔ بطور آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ سب نعمتیں ان سے دور کر دیں، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی محروم ہو گئے اور بیماریوں میں گھر کر رہ گئے۔ بالآخر کہا جاتا ہے کہ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور صحت کے ساتھ مال اور اولاد پہلے سے دگنے کر کے عطا فرمائے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل کل من الصابرین سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں، إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ یہ تینوں پیغمبر ہیں، اسماعیل، ادریس اور ذا الکفل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذا الکفل پیغمبر نہیں ہے، باہر اللہ تعالیٰ نے ان کا پیغمبروں کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے اور ان کی بھی تعریف فرمائی ہے کہ یہ سارے صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نیک بندوں میں شمار کیا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ وذنونی اور مچھلی والا اذ ذهب جب وہ گیا مغاضباً غصے کی حالت میں، فظنا پس اس نے گمان کیا ان کے لن ہرگز نہیں نقدرہ ہم قدرت پائیں گے علیہ اس پر، فنادا پھر اس نے پکارا فی ظلماتی اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالمین میں سے تھا، فاستجبنا لہ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم اور نجات دی ہم نے اس کو غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو۔ ان آیات میں یونس علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یونس علیہ السلام کو ذنون بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی مچھلی والا ہوتا ہے، اور ایک ان کا لقب ہے صاحب ہود، ہود کا مطلب بھی مچھلی ہوتا ہے۔ تو مچھلی والا ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے نکل لیا تھا، اور یہ غصے کی حالت میں اپنی قوم سے چلے گئے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا دی، مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا، وہ الفاظ یہاں درج ہیں، اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اس میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ تعالیٰ کی پاکی حمد بیان کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ گناہ تو یہ کہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑا تھا، تو اس وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں قید کیا گیا۔ بہرحال جب اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ والی دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی مومن جس طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہوگا اور ہمیں ان الفاظ کے ساتھ پکارے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ فزکریا اور زکریا علیہ السلام، اذ نادا ربہ جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، ربی اے میرے رب، لا تذرنی نہ تو مجھے چھوڑ، فردن اکیلا، وانت اور تو خیر الوارثین بہترین وارث ہے، فاستجبنا لہ پھر ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، ووہبنا لہ یحییٰ اور ہم نے عطا کیے انہیں یحییٰ، واصلحنا لہ زوجا اور ہم نے تندرست کر دیا ان کے لیے ان کی بیوی کو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات بے شک وہ جلدی کرتے تھے نیکیوں میں، ویدعوننا اور وہ دونوں ہمیں پکارتے تھے، رغبا ورہبا رغبت کرتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے، وکانوا لنا خاشعین اور وہ تھے ہمارے آگے عاجزی کرنے والے۔ ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پاکیزہ اولاد کی دعا کی جو ان کا وارث ہو۔ تو وارث سے مراد یہاں پہ مال و دولت کا وارث ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ نبی تھے، پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ سے ایسی اولاد مانگ رہے تھے جو آگے نبی بنے، نیک اور صالح ہو، ان کے پیغمبرانہ کام کو آگے بڑھا سکے، علم کے لحاظ سے ان کا وارث ہو۔ پھر یہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تھے، بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے والے تھے، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو تندرستی عطا فرمائی، اس سے پہلے وہ بانجھ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرستی عطا فرمائی اور ان کو نیک صالح اولاد سے نوازا، اور ان کا نام بھی خود رکھا، یحییٰ علیہ السلام۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ واللتی اور وہ عورت احسنت جس نے محفوظ رکھا فرجہا اپنی شرمگاہ کو، فنفخنا پھر ہم نے پھونک دی فیہا اس میں من روحنا اپنی طرف سے روح، وجعلناہا اور ہم نے بنایا اس کو، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین جہان والوں کے لیے ایک نشانی۔ اس آیت میں حضرت مریم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ایک نشانی بنایا۔
آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی پیدائش بغیر باپ کی ہوئی تھی معجزانہ طریقے سے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کو ایک معجزہ قرار دیا، ایک نشانی قرار دیا۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ ان بے شک هذه یہ امتکم امت تمہاری، امت واحدہ ایک ہی امت ہے، وانا ربکم اور میں تمہارا رب ہوں، فاعبدون پس میری عبادت کرو۔ فاعبدونی میں یا حذف ہوئی ہے لیکن ترجمے میں آپ میری لگائیں گے، فاعبدونی پس میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرہم اور انہوں نے جدا جدا کر لی اپنے معاملات، یعنی فرقہ بندیاں کر لی، بینہم آپس میں، کل الینا سارے کے سارے ہماری طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ امت سے مراد یہاں دین ہے یا ملت ہے، یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے اور وہ توحید ہے جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی ہے، اور ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللات ہیں۔ اللات سے مراد جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوتی ہیں، یعنی ہمارا دین ایک ہی ہے، دین توحید۔ پھر لوگ اپنے فطری دین اور اپنے رب کی عبادت کو چھوڑ کر مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہے جو انبیاء کو مانتے ہی نہیں بلکہ ان کا انکار کرتے ہیں۔ پھر جو انبیاء اور رسول کو مانتے ہیں نا، وہ بھی مختلف گروہوں میں بٹ گئے، کوئی یہودی بن گیا، کوئی عیسائی بن گیا، اور اسی طرح جو مسلمان ہیں، خود مسلمانوں کے اندر کتنی فرقہ بندیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور بھی کئی فرقے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو جائے گا۔ جب یہ اللہ کے پاس لوٹ کے جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے کہ کون صحیح راستے پہ چل رہا تھا اور کون غلط راستے پر تھا۔